الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں آپ کا استقبال ہے اور امید ہے کہ آپ کا روزہ اچھا رہا اور آپ کی نماز اور عبادت اور استغفار اور توبہ اور جو کوئی نیک صالح عمل آپ کے ارادے میں بن چکے ہیں اس کے اوپر پابندی بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے اور قبول کرے آپ سے اور ہم سے۔ آج ایک اہم موضوع میرے ذہن میں آ رہا تھا جو ریمائنڈ کرنا ضروری ہے، وہ ہے کہ امت مسلمہ میں جب روزہ شروع کرتے ہیں تو اکثر لوگ روزوں کے بہانے سے اپنے فرض نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ میں روزہ ہوں تو آپ کو جائز ہے کہ آپ ظہر کی نماز بھی سوتے رہے، عصر کی نماز بھی سوتے رہے، مغرب کے عین ٹائم پہ اٹھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے 5 پلر ہیں۔ پہلا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، عبادات جو کچھ بھی ہے قبول نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید نہیں موجود ہے اور شرک سے پاک صاف رہنا، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مددگار سمجھنا یا اللہ کے سوا کسی اور سے بھی اس طریقے کے امور کا تعلق قلبی کہ ان سے بھی حاجت روائی ہوتی، مشکل کشائی ہوتی، نہیں۔ یہ عقیدہ ایمان مومن کا سب سے پہلے، اور روزہ بننے کے لیے بھی سب سے پہلے بنیاد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں تو پہلے اس کو تلاش کیجئے۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ مضبوط نہیں تو زمین کا فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر نماز آتی ہے سیکنڈ نمبر پر۔ تو پہلا اہمیت والا معاملہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور شرک سے محفوظ رہنا۔ نمبر 2 نماز فریضت میں دوسرے نمبر پر ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، روزہ نہیں ہے رمضان کا۔ چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے آتے ہیں۔ تو آپ چوتھا رکن کرنے کے لیے دوسرا یا پہلا رکن ضائع کرنا کوئی کامیابی نہیں ہے، روزہ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کو کہہ دیا ہے کہ تم کو نماز قائم کرنا، وہ بھی وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک وقتیہ طور کی عبادت ہے جس میں آپ کو ہی پکارا جاتا ہے اور آپ کو ہی بلایا جاتا ہے۔ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، چلو آؤ نماز کے لیے۔ صلاح کیا ہے؟ کنیکٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ صلہ رحم کیوں بولتے ہیں؟ رشتہ داری کو جوڑنا۔ تو یہاں آپ کو اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آپ کی کامیابی سے آپ کو اللہ کنیکٹ کر دیتا ہے۔ آپ کی کامیابی سے آپ دور بھاگ رہے ہیں، پھر بولتے ہیں دنیا میں خیر و برکت نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، قرضے ہے، فلان ہے، بیوی بچے کے، کتنی چیزوں کی پریشانیوں کا حل آپ کے پاس موجود ہے، مگر آپ اس حل کی طرف جا رہے نہیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہماری ریمائنڈنگ دین اور دنیا کی چیزیں دونوں ملا کر ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، شاید یہ دنیا والے زیادہ حساب کتاب، کاروبار، کیلکولیشن اس میں بہت ماہر اور شاطر ہے۔ آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اور آپ کی عمر کتنی ہے یہ امت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں اعمار امتی من 60 الى 70 وقلیل من یجاوز، میری امت کی ایوریج ایج 60 to 70 اور بہت کم لوگ اس سے بڑھ کے جاتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک کیلکولیشن دیتا ہوں دنیاوی حساب سے۔ آپ کی ایج 70 ایئرز ہے اور اس کی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی پہلے بھی وقت آ سکتا کسی کا بھی۔ تو 70 ایئرز فار ایگزامپل، یہ 70 ایئرز میں آپ کے چھوٹے رہنے سے 15 سال بالغ ہونے تک آپ کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں۔ آپ کو معلوم، یہ 70 ایئرز کا حساب اگر کریں گے، آپ میرے ساتھ تھوڑا کیلکولیشن دیکھ کر، آپ بھی کیلکولیٹر دے کر حساب کیجئے تاکہ میرا حساب اگر غلط ہے تو آپ کریکشن کر سکیں۔ 70 ایئرز میں آپ کو 25,550 ڈیز، 25,000 دن اور 550 آپ کے لیے اتنے دن دیے گئے۔ اوور آل زندگی میں 70 سال کے اتنے دن آپ کو دیے گئے۔ اب اس کے بعد 15 سال کے دن بھی اگر نکال لیں گے تو آپ 5,475 یہ 15 سال کے دن ہیں، یہ بھی نکال دیں گے۔ اب باقی کتنا رہا؟ 20,075 ڈیز آپ کی لائف کے۔
اب سوال یہ ہے نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا؟ انسان اگر نماز میں بہت سے بہت 5 سے 6-7 منٹ، چلو ایوریج پکڑ لیں گے کہ ڈیلی ½ این آور نماز کا ٹائم ہے جو فرض نماز کا ہے، صرف جو پوچھ ہونے والی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ آدھا گھنٹہ اگر روزانہ نماز کے لیے آپ ٹھہرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے، اللہ کو اپنی نماز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں، وہ آپ کی حاجت روائی کرنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ یہ مانگو، میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، لینے والا ہی نہیں آ رہا ہے۔ کتنا بدبخت اپنے خیر سے محروم کیا آپ نے خود کو۔ تو یہاں پر آپ نمازوں کے آورس اگر ½ این آور ڈیلی 24 گھنٹے کے اندر ½ آور کر رہے ہیں تو آپ کو بامشکل پوری زندگی کے 20,075 جو ڈیز آپ کو بتائے نا، اس میں سے اگر نماز کا ٹائم ہی نکالیں گے تو آپ کی نماز کے کتنے دن ہوتے جانتے ہیں؟ 421 ڈیز صرف نماز کے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے پاس 20,075 دن 20,075 ڈیز جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے 421 ڈیز نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ جانتے ہیں کتنا پرسنٹ ہے یہ؟ کہ پرسنٹ 2.8%۔ آپ کی ساری زندگی کے اتنے دنوں میں آپ 2.8% اس خالق کو نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ پرسنٹ اور بھی کم ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ بعض وقت انسان بیمار ہوتا، سفر میں ہوتا، نمازاں بھی کم بھی ہو جاتے ہیں، ٹائم بھی کم بھی ہو جاتا ہے، بہت سے چیزوں کے اگر دیکھیں گے تو 2.5% ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا پرسنٹ ہے، یہ نماز کا پرسنٹ بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد کہ یہ وقت اصل وقت ہے جو آپ کو دنیا میں لایا گیا اللہ کی بندگی اور اللہ کی بڑائی کے لیے۔ اگر آپ اپنی بڑائی میں مصروف رہیں گے تو یقین مانیے غافلوں کی زندگی اگر عبادت چھوڑ کر کریں گے تو اس سے زیادہ نقصان کسی اور کا نہیں۔ یہ دنیا تو یہیں رہے گی، آپ چلے جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ آج تک دیکھے کوئی کسی چیز کو ساتھ میں لے کر گیا سوائے عمل صالح اور اپنی ایمان اور بندگی؟ یہی چیز کی دولت سے کئی لوگ محروم ہیں۔ اگر اب استغفار توبہ اور اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے تو پھر کب لوٹیں گے؟ آپ اپنے نیک صالح عمل سے جڑیے، اپنے قرآن سے، اپنی نماز سے، اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری سے، اپنے روزوں سے، اپنے نیک صالح عمل سے، اپنے استغفار توبہ سے۔ یہ سب چیزیں آپ کا ساتھ دیں گے جس وقت آپ اکیلے جائیں گے اس سفر میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور دنیا اور بھلائی کی نیکی سے مالا مال کر دے، اور ہمارے اور آپ کی زندگی کامیابی کے ساتھ اور آخرت کے دن جہنم کی نجات کے ساتھ ہماری اور آپ کی کامیابی کر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔